آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرسچن ریڈیو۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کا مقصد خدا کی محبت کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، پاکستان کرسچن ریڈیو کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیپ واچنگ پاکستان کرسچن ریڈیو۔ گڈ مارننگ، آداب، ست سری اکال، نمستے۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کی طرف سے آپ کا میزبان آواز پاکستان امان آپ سبوں کی سماعتوں میں حاضر ہے۔ اور سنیں ناظرین، آواز پاکستان امان کے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں، جن کا آج ٹاپک ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں آپ کو میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب کو۔ تو ناظرین، اگر پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم سے آواز پاکستان امان کی آواز آپ سبوں کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، غور سے سنیں اور گزارش کروں گا کہ آخر تک ساتھ دیں۔ اگر آواز پاکستان امان کی آواز آپ سبوں کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں امان کی کیا قابلیت ہے؟ ارے رتی بھر بھی قابلیت نہیں ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی الہی محبت ہے، اس کا عشق جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی طبقے سے تعلق واسطہ رکھتے ہیں، پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم سے خدا کی محبت کو تمام مذاہب تک پہنچانا ہے۔ اور یہ خدا کا رحم ہے کہ خدا نے رحم کیا کہ پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم میں تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو کے، مل جل کے اپنے آقا، اپنے رب عالمین کے حضور سجدہ تعظیمی کر سکیں۔ ناظرین، اپنا پیغام شروع کرنے سے پہلے دل چاہ رہا ہے کہ دل کو ٹھنڈ ڈالے ذرا، یعنی اپنے آقا، اپنے خداوند کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم ورد کریں گے، اور ورد زبور 146 کا۔ Precious Lord، ناظرین آخر تک ساتھ دیں۔ Precious Lord، ناظرین آج کا جو مرل ورد ہے، ورد زبور 146 ہے۔ تو غور سے سنیں تمام ناظرین۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ ساڈے دلاں وچ تے ہونٹاں اُتے رہے گا ہمیشہ یسوع، ساڈے دلاں وچ تے ہونٹاں اُتے رہے گا ہمیشہ یسوع۔
میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجود ہے. میں اپنے آقا اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا, جس نے بڑے بڑے درخت لگائے, جس نے پہاڑ بنائے. اور سنی غور سے, جب میرا آقا میرا رب عالمین آتا ہے تو میرے رب عالمین کے خوف سے پہاڑ ریزہ ہو جاتے ہیں. Precious Jesus. نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر. سنی غور سے, انسان پر انسان پر توکل کرنے والا ملعون ہے. یعنی ہمیں اپنے خداوند اپنے آقا پہ توکل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا خدا ہی بچاتا ہے, کیونکہ وہ رحیم و کریم غفور ہے, اللہوں کا الہ ہے. انسان کیا ہے, اس کا دم نکل جاتا ہے, وہ مٹی میں مل جاتا ہے. سنیے غور سے, خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا. سنیے غور سے, ہمارا خدا سچا, پاک اور پاکیزگی کا منبع اور ممدہ ہے, جس نے سچائی کو ہمیشہ قائم رکھا ہے. افضل سے زیبا کیا ہوا براہ خدا ہے. سنیے غور سے, تمام مسلمان, مسیحی, ہندو, سکھ, کوئی بھی دین, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی طبقہ ہے آپ کا. سنیے میرے آقا میرے رب عالمین کی محبت کا تذکرہ. خداوند اندھوں کو آنکھیں عطا کرتا ہے, جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. یعنی ہمارا خدا صادقوں سے محبت کرتا ہے. خداوند کی حمد عبدالآباد ہماری زبانوں سے اور ہماری نسلوں کے اونٹوں سے خدا کی مدح سرائی ہوگی. پریشس لارڈ. جی ناظرین, ہم اپنا پیغام شروع کرتے ہیں. جی سر, پلیز. کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں اپنی تمام بہنوں, بھائیوں, بیٹوں اور بیٹوں کو, نوجوان بہنوں بھائیوں کو اور سارے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج ہم خالق کائنات کی ایک خوبصورت تخلیق جسے انسان کہا جاتا ہے, اور اس انسان کے اعضاء کے اندر ایک ایسا عضو جو سے تخلیق کیا, بنایا, تاکہ وہ اس سے کلام بول سکے, تاکہ وہ کلمہ کہہ سکے, تاکہ وہ خداوند کی تعریف کر سکے. لیکن جب ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں, جب اس کو خدا نے اس تخلیق کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کی تعظیم کریں, ہم اس کی تعریف کریں اور اس کی حمد کریں. میری پیاری بہنوں, پیارے بھائیوں, میں ایک خوبصورت بات آپ سے کہنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شرس گناہ ہے, لیکن میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اب اس میں ذرا غور کیجیے گا, اکثر خطا کرنا, اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے.
जुबान के तल्लुक से एक इलाही मुकाशफा जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए पाखरू की मार्फत खोला कि हम सब अक्सर खता करते और खताएं सरजद होती है हमसे, जाने में अनजाने में, इरादतन या गैर इरादतन हम अक्सर खता हमसे सरजद हो जाती है। लेकिन कलाम खुदा ने एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ा इलाही मंसूबा है जो खुदा ने मुझे और आपको बताया कि मुकाशफा को मुझ पर जाहिर किया कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। पहले मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा, मैं एक लफ्ज बोलने चाह रहा हूं कि दो चीजों को नोट कीजिएगा। माफी चाहूंगा सर, मुदाखलत कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक अनाउंस कर दें ताकि हमारे जो नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता चल सके कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कितना खास है और हमारी जिंदगियों में कितना जरूरी है उसका इम्प्लीमेंट होना। आज का टॉपिक जो मेरे तल्लुक से मेरे दिल में पाखरू ने डाला, कल इसके लिए वक्त था लेकिन हमने आज पर से पेंडिंग किया ताकि आज हम इस कलाम को खुदा के सामने, खुदा के लोगों के सामने रखें ताकि खुदा के लोगों की जिंदगी ऐसे बदलती चली जाए। आज हमारी जुबान जो है इसके तो अलग से बात थी कि हमारी जुबान जो इस लफ्ज हम बयान करते, इसका इख्तियार, इसका काम और इस सारे काम की बदौलत खुदा दुनिया भर को बरकत देता है और उन्हें लामतान भी की जाती है। आज से मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाई ने इनकी जुबान से बड़ा खूबसूरत लफ्ज निकला था आज के टॉपिक से तल्लुक से, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भाई इमान साहब ये बयान करें कि टॉपिक क्या जो उन्होंने बयान किया था, जरा प्लीज। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हाँ, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि मेरा भाई इमान साहेब, खुदा के खादिम, नौजवान खादिम, ये बयान करे मौत और जिंदगी किसके इख्तियार में? जुबान के इख्तियार में। आप अंदाजा लगा ले कि इस छोटे से उसको इतना बड़ा इख्तियार दे रखा है कि वो आपकी मौत और जिंदगी पर पूरा इख्तियार रखता है। ओ हालेलुया! इस जुबान के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, जिसके बारे में लिखा है कि गुनाह अगर किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल होता है तो वो पहली बात जो है वो आंख के जरिए से हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जुबान, हमारी आंख जो है उस तस्वीर को लेती है, उसे देखती है और वो हमारे दिलो दिमाग पर पहुंचाती है और फिर वो गुनाह हमला होकर नापाक करता है। और इसमें लिखा है कलाम के अंदर कि हमें निजस करता है, हमारे बदनों को नापाक करता है। अब सेकेंडली जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि अगर गुनाह अमली तौर पर एक तो दाखिल हो रहा है ताकि वो हमसे हमारी जिंदगियों में गुनाह को दाखिल कर रहा है ना, और फिर सेकेंडली बात जो है वो ये है कि अगर गुनाह अमली तौर पर हमारी बदन में दाखिल होता है तो वो है जुबान। इसीलिए हमने पहले पढ़ा और कहा कि तीसरा बाब उसकी दूसरी आयत से मैंने वो हवाला पढ़ा, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं लेकिन कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी बातों पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये जबान अमली तौर पर हमारे बदन में गुनाह को दाखिल करती है और हम हलाकत में चले जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई ने खूबसूरत बात कही कि मौत और जिंदगी हमारी जुबान इमसाल की किताब इंजील मुकद्दस में से 18वां बाब उसकी 21 आयत में यूं मरकूम है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। अब जब हम इस बात पर हम देखते कि जो इसे दोस्त रखते वो इसका क्या करते? फल खाते हैं।
ابھی کلام خدا کے اس میں حوالہ کی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یعقوب کو خط پہلے باب کی 26ویں آیت کے اندر ایک خوبصورت آیت لکھی، ایک خوبصورت بات میرے اور آپ کے لیے لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے، ہم دیندار بھی تو سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے فرمانبردار سمجھتے ہیں، لیکن یہاں دیندار کے لیے بائبل میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ معافی چاہوں گا، انسان کی دیانتداری گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ دیکھیں انسان بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں خدا کریم کی ذات کے آگے۔ خداوند اتنی محبت کس وجہ سے کرتا ہے پدے سے انسان سے؟ تمام مولوی پادری بتائیں پلیز، کیوں خدا محبت کرتا ہے ہم سبوں سے؟ صرف مسلمانوں سے نہیں، مسیحوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، بلکہ دنیا کا گندے سے گندا انسان آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو خدا کی محبت کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ کیسے اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پہ یکساں چمکاتا ہے، اور زبان کا جو ہماری زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے وہ ہماری زندگیوں کو برباد کرنے، مثبت رستوں پہ لے کے جانے میں سب سے بڑا کردار ہماری زبان کا ہے۔ اس سے ہم اچھی سوچوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں، یعنی زندگی اور موت کا پھل کھاتے ہیں۔ جی میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جانیں کہ خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری کو کیا ہے۔ ہمارے خداوند اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم یتیموں، بیواؤں اور مصیبت کے وقت ان کو جو دکھ اٹھاتے ہیں، جو مشکل میں ہیں، ان کا ساتھ دیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا اپنے بدن کو اس بے داغ رکھنے کے لیے اپنی زبان پر قابو پا رکھے۔ داؤد زبان میں کلام میں ہم اکثر کہتے ہیں میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی۔ اور سوری آپ کی بات میں مداخلت کر رہا ہوں سر، بچپن میں جب والدین بچوں کو کچھ کہتے ہیں تو ان کی زندگیوں پہ غور کیا ہمارے ناظرین نے، یا آپ نے بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب سے مخاطب ہوں میں، غور کیا پھر آپ نے کہ بچپن میں بچے کو جو اس کے والدین کہتے ہیں وہ اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ کیوں؟ زبان۔ اور میں اسی بات کو عرض کرنا چاہوں گا، مجھے چونکہ یہ بھائی نے ایک بات کی اور مجھے خدا نے ایک نئی بات اور دے دی تاکہ میں اسے بیان کروں آپ کے سامنے، کیونکہ ہم جو کچھ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا، جو ہمارے منہ سے نکلتے وہ نبوت ہے، وہ اختیار ہے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو برکت دیتے ہیں تو خدا انہیں برکت دیتا ہے، اگر ہم ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ہم بچوں کو جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہی خدا اس کی زندگی کے اندر پورا کرنا چاہتا ہے۔ بچے چونکہ ہماری گفتگو کے وسیلہ سے وہ برکتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میری پیارے بھائی، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم انہی باتوں کے وسیلہ سے ہم اکثر خطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اب میں تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ کے جی بالکل سر، لیکن جو پیچھے بات ہم نے کی کہ والدین کی کہی ہوئی بات بچوں پہ اثر انداز کرتے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں سر، وہ ریپ اپ اس طرح ہم کریں گے، بچپن میں بچے کو بری طرح سے بلایا جاتا ہے، بری زبان اس کے سامنے استعمال کی جاتی ہے، والد اور والدہ، اور جب وہ جوانی کے ایام میں پہنچتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی جوانی کے دنوں میں بھی اس کے والدین کیا کہتے ہیں، اس کو برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
تمام جتنے بھی والدین ہیں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے جائیں، ان کو غلط باتوں کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ ان کے لیے اچھا کہنا شروع کریں. جب آپ اچھا کہیں گے تو آپ کی زبان سے نکلے الفاظ ان کی زندگیوں پہ اثر کریں گے، کیونکہ اولاد خدا ان کی طرف سے میراث ہے، یہ اتوں نہیں ڈگ جاندی. کین یو ہیئر می؟ اپنے ناظرین سے گفتگو کر رہا ہوں. اولاد اوپر سے نہیں گرتی، بلکہ کہاں سے؟ یہ خدا میراث میں دیتا ہے. اور کس کو دیتا ہے؟ خدا. وہ جو سے ڈرتے. ہاں ہاں، واہ واہ، بالکل بالکل، جو اس سے ڈرتے ہیں. تو اگر آپ خدا ان سے ڈرتے ہیں، آپ کو خدا نے اولاد دی ہے، تو ان کے لیے اچھے الفاظ کہنا شروع کریں. ان کو یہ مت کہیں کہ تو زندگی چ کچھ کر نہیں سکتا. ان کو یہ کہیں کہ تو خداوند میں بہت کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ میں سر نوٹ کرتا ہوں اس چیز کو، کیونکہ الگ الگ سٹیز میں جگہوں پہ وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا، بتا رہا تھا سر میں کہ الگ الگ سٹیز میں وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت ہی برے طریقے سے، برے الفاظوں سے بلایا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے. مخاطب کیا جاتا ہے. تو ان کی زندگیوں پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو والدین پتہ ہے کیا کہتے ہیں سر؟ اے تے ہے وہی بڑا نافرمان ہے، انہیں نہیں سانو سنبھالنا. ارے کیسے سنبھالے گا وہ؟ آپ نے اس کو بتایا کہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنی، یا آپ نے اس کے سامنے ایسے الفاظوں کا چناؤ کیا ہے کہ اس کو لگے کہ میرے والدین، میرے ماں باپ خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں. زبان ایک بڑا بڑا سانگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھا ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. مجھے بتائیں کہ ہم کتنے سال جئیں گے سر؟ پلیز آپ بتائیں سر، کتنے سال انسان جی سکتا ہے؟ داؤد کے مطابق وہ کہتا ہے 70 برے تک، یا قوت ہو تو 80 برے تک، 80 سال تک. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زبان زندگی اور موت کی حد مقرر ہے، جسے ہم کبھی عبور نہیں کر سکتے. بہت سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں شاید چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہی حد مقرر کی گئی ہیں. اور میری اور آپ کے لیے بائبل میں لکھا ہے کہ 1000 برس جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے. اس کا مطلب ہم تو چند سیکنڈز، چند منٹس کے لیے ہم اس دنیا میں مسافر کے طور پہ بھیجے جاتے ہیں. اور آج میں ابھی چاہوں گا کہ میں چند ایک باتیں جو بڑی اہم باتیں جو اب تک گوش گزار اب تک نہیں کی میں نے آپ کے، وہ میں چاہوں گا کہ وہ بیان کی جائے. سر معافی چاہوں گا، معافی چاہوں گا، آپ کو وقت ضرور ملے گا، آپ اپنی بات ضرور پوری کیجئے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفت شنی سن کے بہت بہت ترقی خدا میں کریں گے. سو ہماری بات ریپ اپ کرتے ہیں ہم یہاں پہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھا ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اچھے الفاظ کہنا شروع کریں. اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تمام والدین کو چیلنج کر رہا ہوں، ان کو اچھے الفاظ کہیں، ان کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. ان کے مینٹلی جو آپ نے ڈسٹروئے کر دیا نیگیٹیوٹی کہہ کے کچھ نہیں کر سکتا، بھوکے مار گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ان کو بس یہ کہیں کہ سب کچھ ہوگا. تب ہوگا جب خدا کے خوف میں ہم سارے زندگی بسر کریں گے. جی سر، پلیز کنٹینیو یو ٹاکنگ. جی سر، خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. کیونکہ میں اب بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم خطا کی بات کی تھی ہم نے، ہے نا، کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اب باتوں میں خطا کہاں ہے؟ کہاں کرتے آپ؟ کہاں ہوتی مجھ سے یہ خدا؟ خدا اس زبان کو چاہتا ہے، آج مخصوص کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب 120 کی جماعت دعا میں مشغول تھی تو خدا نے آسمان پر سے کس کو نازل کیا؟ پاک روح کو نازل کیا. اور کس صورت کے اندر؟ آگ کی زبانیں. تاکہ میری اور آپ کی زبانیں
وہ پاک ہو جائے, میری اور آپ کی زبانوں کو وہ مخصوص کر دے, میری اور آپ کی زبانوں کو وہ برکت دے, تاکہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے. اور آپ جب برکت دیں گے لوگوں کو, چونکہ آپ کو خدا نے بلایا اسی لیے کہ آپ ان کے لیے برکت چاہے. آج میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہوں گا جس کا بتانا انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس کے مختلف کریکٹرز ہیں, مختلف کردار ہیں. ہماری زبان جسے ہم بڑی محبت کے ساتھ, ہے نا, بڑی خوبصورت بات ہم نے پہلے بھی کہی کہ زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے گا, اگر آگ لگتی ہے تو کیا آگ کے اندر زندگی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کبھی بڑا بھی نہیں. ممکن نہیں, ایسا کبھی ناممکن ہے. زبان کی بدولت وہ آگ لگتی ہے. ویسے آگ لگ جائے کیا ہوتا ہے کہ ہم فائر بریگیڈ کو بلا لیں گے, اور اگر جنگلوں میں آگ لگ جائے تو پھر ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے, جہازوں کے ذریعے سے اسے روک رہے ہوتے تاکہ وہ اور زیادہ نہ پھیل سکے. تو آپ کی زبان کی جو آگ ہے یہ کیسے بربادی کرتی ہے, کیسے آگ لگاتی ہے, اور آپ کے خاندانوں کو, آپ کی زندگیوں کو, آپ کی کلیسیاؤں کو, آپ کے پاک ملک کو, اور آپ کے گرد و نواح میں چلنے پھرنے والے بسنے والے لوگوں کو یہ آگ بھسم کرتی چلی جاتی ہے. پیاری بہن, پیارے بھائی, یاد رکھیے زبان ایک ہے, جہنم کی آگ. آپ کو پتہ ہے جہنم کی آگ کب سے چل رہی ہے؟ یہ آگ ان فرشتوں سے شروع ہوئی. آپ کی بات کو بڑی کروں گا سر, معافی چاہوں گا, آپ کی بات کو بڑی کروں گا. متی کی انجیل 12واں باب 36 آیت میں لکھا ہے, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن ان کا حساب ہوگا. ہائے 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 ہائے. آمین آمین. ذرا تھوڑا سا موقع دیجیے گا تاکہ میں جو اصل پوائنٹ جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اسے ہم تھوڑا سا بیان کر لیں. پھر آپ ہیں اور آپ کا اختیار ہے. نہیں سر, ہم سر خداوند کی مجھے اچھا پتہ کیا ہے, یہ زبان ہم بڑا ہی اس کا استعمال غلط کرتے. جیسے میرے پیارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم بچوں کو لعن طعن کرتے ہیں. یہ بڑا لعنتی ہے نا, بالکل یہ بڑا کمینہ ہے. پتہ نہیں کون سے لفظ ہم ان کے لیے ان کو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, اور وہ بچے وہی آواز جو ان کے کان میں جاتی وہ دل میں بھی ٹھہرتی ہے, رکتی ہے, اور پھر وہ اسی زبان کا استعمال اسی طور سے کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں اس کے لیے, جیسے والدین کرتے, جیسے بڑے کرتے. یہاں میں ایک خوبصورت بات بتاؤں گا کہ گناہ آلودہ گفتگو, جب 4 دوست بیٹھتے, اسی لیے دوستوں کے بارے میں کہا کہ شریروں کی صلاح پر مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, ہے نا. شریر جب بیٹھتے تو رنگ برنگی باتیں, بڑی خطرناک باتیں, گناہ آلودہ گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم گناہ کی حالت کے اندر ہی زندگی کے ایام گزارتے بعد میں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ موت اور بے رحم, ایسے سخت اور بے رحم الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے. اور غصے کے بارے میں اسی لیے پولس نے کہا کہ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. ہم گناہ کرتے ہیں, اور یہ گناہ ہمیں ہلاکت کی جانب یہ زبان ہمیں لے جاتی ہے. اور پھر یہ زبان ہم جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس جھوٹ کو بولتے ہیں. اگر آپ کو کال آ جائے, بس ہی میں صرف 5 منٹ میں پہنچ گیا, میں صرف 5 منٹ, اور ساتھ میں ہم ایک بڑی گالی کا انتخاب بھی کرتے اسے بول رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی رکاوٹ آ جائے, اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم اسے گالی کے طور پر, گالی سے ہم اسے مخاطب کرتے ہیں کہ وہ تیری ایسے ویسے. ہم کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے. اور میرے بھائی نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ ہر وہ بات جو دوسروں کی ترقی کا سبب بنے. اور سر اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ سال پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ میں ان زبان دیتی, میں اپنی زبان تو ہٹ نہیں سکتا. جی ایسی ہے. میں
اب ایک اور بات جو عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ بات بھی سے بھی ایڈ کرنا ہے، میرے مطلب مائنڈ کے اندر بات موجود ہے. میں آپ کو پوائنٹ یہاں یاد دیکھیے کروا گا، رہا ہوں نا سر. او سر آپ گریٹ ہے، خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو گاڈ. بہتان، اپنی زبان سے کیا کرتے شروع کر دیتے، اور یہ بہتان جو ہے یہ بہت بڑا طوفان ہوتا ہے لوگوں کے لیے. آپ اس کی سمجھ میں سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ بہتان ہم اس پر لگا کر ہم اسے ہراساں کرتے ہیں تاکہ وہ ہراساں ہو جائے اور اس کے اندر کی ساری صلاحیتیں وہ ڈسبیلنس ہو جائے اور وہ شخصیت وہ اپنے آپ سے باہر نکل جائے. بالکل وہ خدا بالکل. کے خوف کے اندر رہنا چاہتا ہے اور خدا کا خوف اس کی زندگی کے اندر بسنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہم اسے منع کرتے ہیں، ہم اسے بہتان لگا کر ہم اس کا ڈیمیج کرتے ہیں، پوائل اس کا کر دیتے ہیں، نقصان کرتے زندگی پوری ہیں. خراب کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. آئی ایگری. میں ایک بات کہوں ذرا، اگر آپ کو پتا چل جائے، ہم جب بیٹھتے تو ایپ جو ہی کرتے ہیں، 4 عورتیں بیٹھ جائیں میری بہنیں تو یقیناً ایپ جو ہی کرنا شروع کر دیں گی، 4 بھائی بیٹھ جائیں تو وہ ایپ جو ایماندار یہاں تک کہ وہ ایپ جو ہی کرتے ہیں. جیسے آج ہم عمران خان کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ تو پروگرام میں آن ایئر ہوئی ہے نا سر، تو وہ ایپ جو جی لیکن میں نے پھر سے یہ کہا کہ ہمیں نہیں کرنی، جی بالکل کہ سر. زبان کا اس کا ایک ایک لفظ جو اس سے ہم نکالتے اس کا ہماری عدالت ہوگی، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. بے شک بے شک. اور اب جو ایپ جوئی کی بات ہے، ایپ جوئی کیا آپ جب ایپ جوئی کرتے ہیں تو ایک جس کو مفاق مطلب کیا کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے جو مفوق الفطرت نہیں، بلکہ وہ جو آپ آج کر رہے ہیں کل آپ کو اس کا حساب دینے کے لیے مکافات لوگ عمل. آپ کو کریں گے. مفاقات عمل، یہ لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا. یہ کتاب بھی میں نے لکھ رہا ہوں سر. کہ آج مکافات عمل. آپ کسی کے لیے کہیں گے کل آپ کے لیے ہوگا. جیسے ہم کسی کو دیتے نا آٹا، ہماری بہنیں پنجاب میں خاص طور سے گاؤں میں ایسے حالات تھے، آج تو یہ رواج ختم ہو گیا کہ آٹے کی ایک ہم دیگچی لینے جاتے تھے ہماری مائیں، ہماری بہنیں یا بڑے ہمارے، کہ تاکہ وہ جب وہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. وہ داب داب کے کوٹ کوٹ کے اسے بھرتے تھے اور دوسری وہ لے جاتی تھی، جب وہ واپس کرتی تھی اور اسی طور سے اسے واپس کرنا پڑتا تھا. یہ مکافاتی عمل کا ایک حصہ ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں. اور سر اب دیکھیے گا، میں غور کر رہا تھا ایک بات پہ کہ زبان جو ہے بولنے سے رہ نہیں سکتی. زبور 32:3 آیت میں لکھا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گل گئیں. اوئے ہوئے، چپ بھی نہیں رہنا. نہیں زبان خدا نے دی اسی لیے کہ ہم مطلب اس سے ہم کلام ہوتے رہے، بالکل ہم سر. اس سے بات کر سکے. لیکن ہمیں بات کو کرنے کے لیے اسی لیے کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہم تولے بغیر بولنا چاہتے ہیں تو وہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا، یہ میں ایک زبان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا عالم ہے. اعضاء کیا ہے؟ یہ باڈی، اس باڈی کے اندر اتنی سی زبان ہے، یہ ایک برا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ میں نے برا دیکھی نہیں. اگر نہیں دیکھی تو صبح جب آپ شیشے کے سامنے بال بنانے کے لیے کھڑے ہوتے یا پیسٹ کرنے کے بعد جب آپ آتے ہیں شیشے کے سامنے تو اس وقت ذرا زبان کو ایسے نکال کے دیکھ لیجیے گا. اتنی سی زبان ہے کہ یہ میرا خیال بامشکل مطلب 2 انچ کی ہوگی، بامشکل. لیکن اس زبان سے جو آگ لگتی ہے، اس زبان سے جو ہم دنیا کا خاتمہ کرتے ہیں، انسانیت کا خاتمہ کرتے ہیں، زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، اس زبان کو خدا کے حضور لائیں تاکہ آج آپ اس زبان کا استعمال کرنا جان جائے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سر آج میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے وقت کہ کم میں اور اور آپ آج اس بات کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سر جائے. وقت سارے کم جسم اور کو مقابلہ سخت ہے. وقت کم اور مقابلہ سخت ہے سر. بس ایسے سر، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اس مقابلے میں فتح سر بندی دوں موقع گا، کیونکہ خدا مجھے بہت دیتا ہے کچھ سر. بیان بالکل کرنا ہے. جی ٹھیک ہے بالکل نا؟ سر. اچھا، بالکل سر 2 پارٹ میں کر لیتے کیونکہ ہمارے ناظرین سر پورا میسج نہیں سن سر سکتے نا سر. یہ مبارکباد بھی دے رہے ہوتے اور رام تان بھی کر رہے. اس کا مطلب ہے خدا نے بنایا اسی لیے
مجھے اور آپ کو اور ہماری ذمہ زبان عطا کی گئی تاکہ میں اس زبان سے خدا اپنے خدا کے نام کو جلا دوں۔ آدمیوں کو جو خدا کی صورت میں پیدا ہوئے انہیں ہم بتوا دیتے۔ خدا نے انسان کو سب سے زیادہ پیارا اور محبت کرنے کے لیے، اپنی رفاقت کے لیے خدا نے اسے بنایا تاکہ یہ انسان جو ہے خدا کی صورت میں بن جائے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے، سب کچھ کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن انسان کے لیے سے کہا یہ بہت اچھا ہے، یعنی سب سے بڑی تخلیق جو ہے خدا کی وہ انسان ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ پہاڑی باز میں اگر ہم دیکھتے 7ویں باب میں وہاں لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو دیا ہے تاکہ وہ آپ کی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اچھا، پھر ایک عربی کا لفظ ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں، یہ لفظ ہے جس کے وسیلہ سے خدا میرے اور آپ کو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ زبان کو جو کچھ ہم اس سے ادا کرتے وہ مجھے اس کا جواب دے، اس کی عدالت ہوگی میرے سامنے۔ زبان بھی ایک آنکھ ہے جو داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے اور یعقوب اس کے بارے میں خاص طور سے بیان کرتا ہے یہ کتنی آسانی سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ کس طور سے ہمارے لیے کرتی ہے۔ گناہ آلودہ زبان میں ہم بے رحم الفاظ استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سابق مطلب اپنا مبالغہ رائی کرتے ہیں، جھوٹی زبان بولتے ہیں، جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور کامل مسیح جو ہے روح القدس کے وسیلہ سے ہدایت اور دیر اور مدد کر کے اس بھروسہ کو ہمارے اندر رکھتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قید کر کے خدا کے تابع کریں۔ 120 کی جماعت جب وہاں بیٹھی تھی جو دعا کر رہی تھی تو خدا جانتا ہے، خدا اس زبان کی سارے اختیار کو جانتا ہے اور زبان کے استعمال کو بھی جانتا ہے۔ تب چونکہ یسوع پہ ران تان کی گئی، چونکہ یسوع کو برا بھلا کہا گیا، اس پر ٹھٹا کیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اور وہ یسوع اس وقت جب چلا گیا تو اس نے ہمارے لیے ایک مددگار بھیج دیا جس کا نام ہے روح القدس۔ اس کے بارے میں عید پینتیکوست پر جب 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی تو خدا نے روح القدس کو نازل کیا، اور کس کی صورت میں آپ کو پتہ ہے؟ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، زبان کو بھی قائم رکھا اور آگ کو بھی وہیں پر رکھا ہے تاکہ وہ آگ ہمیں معمور کرے۔ لیکن یہاں جب پھٹتی ہوئی زبانیں میری اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی زندگی میں آتی تو ہمیں کنٹرول بھی کر رہی ہوتی۔ پاک روح ہماری زبان تاکہ ہمارے ان زبانوں سے وہ بابرکت الفاظ نکلے جس کے وسیلہ سے دوسرے سننے والوں کو برکت ملے، تاکہ ہم اپنی زبان کے وسیلہ سے زبان کو اس کے اختیار میں دے دے، پاک روح کے اختیار میں، اور زبانیں روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے لیے باعث سے برکت بن جائے۔ میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، آج اس کلام کے وسیلہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اگر اپنی زبان کا استعمال اس کا استعمال کسی ہوش مندی سے نہیں کرتی، میرے بھائی اگر ہوش مندی سے نہیں کرتے، اگر ہم اسی ہوش مندی کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، باخرو کی رہنمائی کو نہیں لیتے، خدا کی تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے، تو آئے ہم آج اپنی زبان کو خدا کے ہاتھ میں دے۔ وہاں میں پنجابی میں ایک زبور بتا رہا تھا کہ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ تے نگہبان بٹھا۔ یقیناً وہ نگہبان کو آج آپ دعوت دیں تاکہ وہ نگہبان آپ کے ہونٹوں پر آ کر مسا کرے، آپ کو پاک روح جی بہت شکریہ بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب۔ ہم دعاگو ہیں آپ کے لیے اور پیس ان کرائسٹ منسٹری کے لیے کہ خداوند پیس ان کرائسٹ کی حدود انکریز کرے اور آپ اسی طرح خدا کے پیار کو، اس کی محبت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اچھا ناظرین، جو آپ سے ہم باتیں شیئر کرتے ہیں یا کلام مقدس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، صرف اور صرف وطن عزیز ملک پاکستان کی بحالی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہی آپ سب کی سماعتوں تک لے کے ہم آتے ہیں۔ جو بھی بات
पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से आवाज़ पाकिस्तान अमान करता है, तो उसका जिम्मा अमान ही है, मतलब उसका जिम्मेदार अमान ही है। सो अगर किसी को मेरी कोई बात हर्ट हो तो माफी चाहूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप गुफ्तगू करें हमसे, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर अंजीले मुकद्दस की कॉपी आपको चाहिए, कॉपी हासिल करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां आवाज़ पाकिस्तान अमान आपके मैसेजेस का, आपकी बातों का रिस्पॉन्स, जवाब जरूर देगा। हमें अच्छा लगेगा। और हम बहुत इज्जत करते हैं तमाम पाशबां की, मौलवी हजरात की, कारी हजरात की। सारे नहीं हैं जो खुदा के खौफ में नहीं रहते। बहुत बहुत रहम दिल, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाले भी पाशबा मौजूद हैं। सो आप मेहरबानी से नेगेटिविटी की तरफ मत जाया करें। माफी चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से अगर आप तक पैगाम पहुंचाए जाते हैं तो सिर्फ खुदा के रहम की बदौलत है। हमें कोई किसी से किसी तरह का कर्ज नहीं। ओपन बता रहा हूं, पादरियों और मौलवियों को अगर ये समझते हैं कि सानू पीछे करना चाहते हैं, ये हमारी जगह माफी के साथ, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी के बकौल मैं खुद यानी कख भी नहीं, मैं आवाज़ पाकिस्तान अमान जिम्मेदार है इसका। और के बकौल सो फिर कह रहा हूं, जो मैं बात करता हूं, जो मैं पैगाम देता हूं, जो अल्फाज में बयां करता हूं, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं खुद यानी कख भी नहीं, मैं आवाज़ पाकिस्तान अमान जिम्मेदार है इसका। और पूरा नाप तोल किया करें। अगर आप पैगाम सुनते हैं तो नेगेटिविटी को ही बस इम्प्लीमेंट मत होने दिया करें, बल्कि पैगाम समझने के लिए सुना करें। बल्कि ये मत अपने माइंड में रख के सुना करें कि इन्होंने पुट्ठा को जवाब देना। अगर देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। हमें जल्दी पाकिस्तान में बड़ा काम मजहबी रहनुमा जितने भी सुने गौर से, बड़ा काम होने को है पाकिस्तान में। मुसलमान, मसीही, हिंदू, सिख, हम सबका है पाकिस्तान, सबका। नाज़िम ज़बूर मुलाहिज़ा फरमाए, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, वो हमें मजबला से उठाता है। तकब्बुरना को अपने जहन से दूर करें।
ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। Precious Jesus. और जो टॉपिक, जो मजमून हमारे पेंडिंग चल रहे हैं, खुदा के फजल से जल्दी ही आप सबकी समातों तक पहुंचेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो मौजू है, आखिर दुनिया में कितने मजहब हैं और कौन सा सच्चा मजहब है। पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, आए गल कनला मेरे वल तू छेतिया। पास्टर उबैद सादी की खूबसूरत आवाज में मेरे वल तू छेतिया, मेरी दुआ तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, पहुंचे मांग बखूर ते जा, मेरे वल तू छेतिया। Praise God. पुकारदा मेरे वल दुआ करेंगे छोटी सी, इसके बाद इजाजत चाहूंगा। खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से तेरा शुक्र करते हैं आज के पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमा के अपनी जुबान को अपने काबू में रखें, जो अल्फाज का चुनाव करते हैं बड़े ध्यान से करें खुदा, तेरे ख्वाब में रह के अपनी जिंदगियों को बसर करें और ये जान रखें कि खुदावंद ही खुदा है। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली। Praise God. मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगाह बान बैठा, मेरे वल तू छेती। Precious Jesus, deep presence, हम तेरा शुक्र करते हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के चेयरमैन अली जनाब सनसन शहबाज साहब को खुदावंद तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंद, और उनको बरकत दे। टीम के जितने भी मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के तमाम को बरकत दे खुदावंद, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद जितने हमारे खुदावंद लिसनर खुदावंद तेरे हुजूर झुके, हम सबों के लिए बरकत चाहते हैं। चाहते हैं खुदा कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें, क्योंकि ऐ खुदावंद हम तुझसे जुदा होकर क्या है, कुछ भी नहीं है ना खुदा। We really love you my Lord Jesus, तू मीठा है,
تو सुंदर है, तू अजीब है. खुदाया तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और तूने अपनी मोहब्बत हम पे यूं जाहिर की कि जब हम गुनाह में खुदावंद पूरी तरह से धंसे हुए थे, तूने हमारे लिए आसमां गल कनला छोड़ के जमीन पर आ गया, मेरे अपना लहू बहा दिया. तुझे दिया तूने हमारी खातिर मुंह पे थूके पिकवाई, थप्पड़ खाए, खून तेरा खुदावंद बहाया गया ताकि हम बच सके. तू हमसे बहुत इश्क करता है ना. हमें खुदावंद तौफीक अता फरमा कि हम तुझसे लिपट जाएं. यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल हम तुझसे लिपटना चाहते हैं. यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया ये दुआ मांगते और पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासी के जदों कदूस जलाली मुतबरक नाम में. सारे कहें आमीन. ले मेरी गल कनला मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं. जी नाज़रीन, अगर आप अंजील मुकद्दस की कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप नंबर है 00188888711 001 3 वारी 888 फिर 3 वारी 88 7114 7114. इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं आप. बाइबल मुकद्दस अगर चाहिए आपको या कोई बात करना चाहते हैं तेरे हुजूर विच मेरी दुआ सो अपने मेजबान आवाज़ पाकिस्तान अमान को दें इजाजत. जी मेरी दुआ और सुनिए जरा पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का एक ही नारा, लव यू ऑल. हुण तेरे हुजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा मेरे वाले तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा लव यू ऑल, वी रियली लव यू. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. पुकारदा सपुर्दे मौला. मेरे होठां दी कर रखवाली 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 मुँह ते निगाह बान बैठा मेरे वाले तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाले तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाले तू